اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ودخل الجنہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ودخل الجنہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم علمنی الکتاب والحساب، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت، اللہم خذ بیدک۔ پیارے بچوں، آج پہلے ہم لوگ کیمسٹری چیپٹر نمبر 2 جو ہمارا فرسٹ لیکچر تھا اس کو ریکال کریں گے، اس کو تھوڑی سی یاد دہانی اس کی کریں گے تاکہ آپ کو یاد آ جائے کل ہم نے کیا پڑھا تھا، اینڈ نیکسٹ ہم پھر اپنا لیکچر نمبر 2 جو ہے اسے اسٹارٹ کریں گے۔ یہاں تک کسی بچے کو کوئی مسئلہ، کوئی کنفیوژن، کوئی پرابلم تو مجھ سے پوچھ سکتے۔ غور سے دیکھیں جی کیا لکھا ہوا جی، the smallest particle of an element which may or may not exist independently and have all properties of that element is called an atom۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب ایٹم کو کل میں نے پھر بتایا تھا، میں نے تھوڑا سا ایٹم کو سمجھانے کے لیے آپ کو اسمالسٹ پارٹیکل، میں نے کہا تو اسمالسٹ کا مطلب کیا ہے؟ اسمالسٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹا ترین ہے، اس سے چھوٹا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ گریٹسٹ کا مطلب بھی میں نے بتایا کہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہوگا، اللہ از گریٹسٹ، اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جی گریٹسٹ کا آپ کو سمجھایا، تو آج بیٹا لیکچر نمبر 2 ہے۔ لیکچر نمبر 2 میں دوبارہ میں ذرا آپ کو ریکال کروا دیتا ہوں بہت۔ تو کوئی بھی چیز جو ماس رکھتی ہو اور جگہ گھیرتی ہے اسے میٹر کہتے ہیں۔ اینی تھنگ وچ ہیو ماس اینڈ آکوپائی دی اسپیس از کالڈ میٹر، ٹھیک ہے جی۔ تو ذرا دوبارہ بتائیں، اینی which have mass and occupies space is called matter۔ ٹھیک ہے جی۔ اینی تھنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز، کوئی شے، کوئی چیز۔ اینی انٹیٹی، کوئی بھی وجود۔ وچ کا مطلب جو، ہیو کا مطلب رکھے۔ بار بار کہہ رہا ہوں، یہ بار بار الفاظ آ رہے ہیں، وچ ہیو۔ میس کا مطلب بیٹا جی وزن اور چیز ہے، میس اور چیز ہے، اس کو انڈر لائن کر لو۔ پہلی چیز یہ ہے جو آپ کو میس میں، اس میں میٹر میں یاد رکھنی ہے کہ اینی تھنگ وچ ہیو ماس، کوئی بھی چیز جو ماس رکھے۔ کیا رکھے؟ کیا رکھے؟ کوئی بھی چیز جو ماس رکھے۔ رکھے کس کو؟ نمبر 1 ماس رکھے۔ سن رہے ہو یا نہیں سن رہے؟ اینڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور۔ آکوپائز اسپیس، آکوپائی کا مطلب ہوتا ہے گھیرنا۔ گھیرنا سمجھتے ہو؟ کیا ہوتا ہے گھیرنا؟ جا گھیر لینا۔ تم میں سے کون کون سے بچے گاؤں گئے ہیں کبھی اور مرغی پکڑی ہے؟ گھیرا ڈالتے ہو نہیں ڈالتے؟ ڈالتے ہیں نا۔ اسی طرح جیسے انسان کو شیطان گھیرا ڈالتا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، موویز کے ذریعے سے۔ مووی لگی ہو، بندہ کہتا ہے کدھر جاؤں، نہیں جا سکتا نا، گھیرا ڈال گیا اسے۔ تو گھیرنے کا مطلب یہ ہے، سمجھ آ گیا؟ آکوپائی کا مطلب کسی جگہ پہ سما جانا، گھیر لینا۔ میں یہاں بیٹھوں تو دوسرا یہاں بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں بیٹھ سکتا ہے، میں نے یہ جگہ گھیری ہوئی ہے، سن رہے ہو؟ سو گھیرنا۔ اسپیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جگہ گھیرنا۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا آپ کو؟ اب یہ 2 باتیں ہیں بیٹا، بس اسپیس آکوپائی کرے چیز اور جگہ گھیرے۔ کیا تم مجھے ایسی چیز کی مثال دے سکتے ہو، کسی ایسی چیز کی مثال دے سکتے ہو جو جگہ تو گھیرتی ہو لیکن ماس نہ رکھتی ہو؟
اچھا تو وہ ہوا کا میس نہیں ہوتا؟ سی این جی کے پمپ پہ جاتے تو کیا کہتے ہو؟ 2 کلو گیس ڈال دو کہتے ہو، تول کے دیتے ہو نا گیس. سی این جی تو لیٹرز میں ملتی ہے سی این جی. ویسے تو پریشر ہے، بارش کے تحت ملتی ہے، اس کا پریشر ہوتا ہے، اتنا پریشر ڈال دیں، اتنے پریشر پہ ڈال دیں. سمجھ آیا نہیں آیا؟ تو بیٹا میس تو ہوتا ہے ایٹمس کا. اس میں CH4 کے مالیکیولز ہی ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے؟ کمپریس نیچرل گیس ہوتی ہے، تو ان کا میس تو ہوتا ہے. بیٹا جگہ بھی گرتی ہے، ماس بھی رکھتی ہے. سلنڈر کی طرف آئی تو ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے؟ گیس ہی ہوتی ہے نا، ہوا تو نہیں کہوں گا، گیس ہوتی ہے نا. تو دوسرا گیس سے بڑا وہ سلنڈر اٹھا سکتا ہے تو پھر ادھر میس نہیں ہے، اس کا میس ہے. اللہ والو بات پھر غور سے سن لو، بات پھر غور سے سن لو. آپ کو جب تک بیٹا عادل صاحب بات غور سے سننے، پریشان نہ ہوں. میں نے کہا اینی تھنگ وچ ہیو نمبر 1 میس رکھے اینڈ آکوپائی دی اسپیس اور جگہ گھیرے از کالڈ، وہ کہلاتی ہے، کیا کہلاتی ہے؟ اسے ہم میٹر کہتے ہیں، ہم اسے مادہ کہتے ہیں. اس بات کو سمجھنا. اگر آج تم یہ ڈیفینیشن سمجھ گئے، تمہاری فزکس آسان ہو جائے گی، کیمسٹری آسان ہو جائے گی. میرے سبجیکٹ میں یہ چیزیں سیکھ لو، فزکس میں آسانی سے سروائیو کر جاؤ گے. پہلی چیز، پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے آپ نے کیا جو میٹر کی ڈیفینیشن میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں، پہلی چیز میس اور دوسری چیز آکوپائی اسپیس. اب ہم بات کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ میس کے بارے میں. میس کیا ہوتا ہے؟ کل میں نے بات کی تھی کس کی؟ ایٹم کی. یاد آیا؟ میں نے کہا تھا چھوٹا ترین ٹکڑا کی تھی نا بات. میرے پاس ایک اینٹ ہے سونے کی، ٹھیک ہے، کیا میں اس کے ٹکڑے کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتا ہوں. 4 ٹکڑے کر سکتا ہوں کاٹ کے. بنے گا نہیں بنے؟ کیوں نہیں کاٹ سکتے بھائی؟ ڈر لگتا ہے سونا ٹوٹ جائے گا. کاٹ کے 4 ٹکڑے کر سکتے ہیں ہم لوگ. پھر بیٹا یہ جو ایک ٹکڑا آپ مزید اس کے 4 ٹکڑے کر سکتے ہیں، اس ایک ٹکڑے کے آپ مزید 4 ٹکڑے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اب پھر اسے ایک ٹکڑے کے آپ مزید 4 ٹکڑے کر سکتے ہیں. چلے 4 کی بات چھوڑیں، آدھا تو کر سکتے ہیں نا. تو کیا اس کا آدھا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہو. اس کا آدھا بھی کر سکتے ہو، اس کا آدھا بھی کر سکتے ہو. بولو نا بھائی. نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہو. کی بات ہے. تو مجھے یہ بتاؤ، میں اس کے ٹکڑے بناتا جاؤں بناتا جاؤں بناتا جاؤں بناتا جاؤں بناتا جاؤں بناتا جاؤں، بیٹا اخیر پہ ایک ایسا چھوٹا ترین ٹکڑا آئے گا کہ اگر میں اس کو کاٹ ڈالوں، وہ کرٹیکل ٹکڑا ہوگا، وہ ایسا 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 امپورٹنٹ ٹکڑا ہوگا. اگر میں اس کو کاٹ ڈالوں تو یہ تھا گولڈ. اگر میں اس کو توڑ دوں تو جو 2 ٹکڑے بنے وہ گولڈ نہیں ہوں گے، وہ کچھ اور ہوں گے. وہ they will not be gold, they will be something else. وہ چھوٹا ترین ٹکڑا جس کو مزید توڑنے سے، ہاں یہ ٹکڑا سونا ہے، یہ گولڈ ہے. یہ کیا؟ ابھی یہ گولڈ ہے، کاٹتے 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 ہم ایک ایسے ٹکڑے پہ پہنچیں گے. مانتے ہو نہیں مانتے؟ پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے؟ ایک ایسا ٹکڑا ہمیں سونے کا ملے گا کہ اگر اس ٹکڑے کو بھی ہم لوگ کاٹ ڈالیں، جو کہ ممکن ہے، ہم کاٹ سکتے ہیں، ہم توڑ سکتے ہیں، تو جو مزید 2 ٹکڑے آپ کو ملیں گے، اٹ ول ناٹ بی گولڈ، یہ بھی گولڈ نہیں ہوگا اور یہ بھی گولڈ نہیں ہوگا. وہ چھوٹا ترین ٹکڑا جس کو کاٹنے کے بعد جو بذات خود تو سونا ہو، لیکن اگر اس کو بھی توڑ دیا جائے تو جو مزید ٹکڑے ملے وہ سونا نہ ہو، کچھ اور ہو. وہ لوہا ہو، تانبا ہو، چاندی ہو، کچھ اور ہو. سن رہے ہو نہیں سن رہے؟ میرے خیال میں میری بات سمجھ آ رہی ہے حسن؟ حسن سمجھ آ رہی ہے؟ ٹکڑے کر سکتے ہو، لیکن ٹکڑے کرتے کرتے یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا اگر تم مزید اس ٹکڑے کے ٹکڑے کرو گے تو سونا نہیں ملے گا. وہ ٹکڑا، وہ چھوٹا ترین ٹکڑا ہے نا، سب سے چھوٹا سونا، اگر اسے بھی توڑ دو تو سونا. اس کا مطلب وہ چھوٹا ترین ہے کیونکہ سونا ہے، اس سے چھوٹا سونے کا ٹکڑا، اس لیے تو میں نے اسمالسٹ لکھا تھا. اب اسمالسٹ سمجھ آیا؟ اسمالسٹ سمجھ آیا؟
میرے خیال میں نہیں آیا یہ مطلب ہے اسمالسٹ کا کہ وہ چھوٹا ترین ٹکڑا جو بذات خود تو کسی ایلیمنٹ کی ساری خصوصیات اپنے اندر رکھے، لیکن اگر اس کو بھی توڑا جائے تو اس ایلیمنٹ کی خصوصیات اس کے اندر نہ رہیں، وہ ایلیمنٹ کا ٹکڑا نہ رہے، کوئی اور چیز بن جائے۔ ہم اس چھوٹے ترین ٹکڑے کو، یہ ہے اس لفظ کا مطلب، the smallest particle of an element۔ اس پہلی چیز کا مطلب یہ ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات کی نا، یہ والی the smallest particle of an element۔ بھائی صاحب یہ مطلب ہے اس کا، کلیئر ہوا کہ اگر اسے توڑ دیا جائے تو پیچھے وہ ایلیمنٹ کی خصوصیات اس میں نہ رہے۔ میری بات نہیں سمجھ رہا ہے، سمجھ آ گئی؟ پھر یہ بیٹا وہ آزاد طور پر، اب یہ اس کی کیمیکل پراپرٹی ہے، کچھ اکیلے رہ سکتے ہیں ایٹم پہ، کچھ اکیلے دوسروں کے ساتھ مل کر رہتے ہیں، دو دو کے گروپ کی شکل میں رہتے ہیں۔ اور تیسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے، لوہے کا ٹکڑا لوہا ہوگا یا سونا ہوگا؟ لوہا ہی ہوگا نا۔ تو تیسرے میں نے یہی لکھا کہ ہیو آل پراپرٹیز، اور اس میں ساری کی ساری خصوصیات موجود ہوں اسی ایلیمنٹ کی۔ پرابلم کسی تو ایٹم سمجھ آیا ہے؟ ایٹم سمجھ آیا ہے؟ ایٹم سمجھ آیا؟ اب وہ چھوٹا ترین، میری بات سننا، تو یہ جو سونے کی اینٹ ہے، میری بات غور سے سننا، سن رہے ہو؟ میرے خیال میں نہیں سن رہے۔ اب یہ جو بڑی اینٹ تھی، یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپس میں، دیکھو میری بات غور سے سننا، تم نے بڑی اینٹ کو توڑا، ٹکڑے ٹکڑے کیے تو تمہیں یہ چھوٹا ٹکڑا ملا نہیں ملا نا؟ تو یہ چھوٹا ترین ٹکڑا اصل میں وہ اینٹ ہے، وہ جن کو جوڑنے سے، جن کو جوائن کرنے سے آپ کو یہ پوری اینٹ ملی، یہ گھر ملا۔ اور سن رہے ہو نا؟ تو بیٹا یہ پوری کی پوری اینٹ جو ہے، اس میں یہ کتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں گے؟ بہت سارے ہوں گے، مانتے ہو؟ ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے ملنے سے، جیسے کہ آپ کی دیوار ہے چھوٹی چھوٹی اینٹوں کے ملنے سے بنی ہے نا یار، اسی طرح یہ جو بڑا آپ کو اینٹ سونے کی نظر آ رہی ہے، یہ اصل میں ایٹمز آف دا گولڈ، ایٹم جو سونے کے چھوٹے چھوٹے ایٹمز ہیں، مطلب ایٹمز ہیں۔ ایٹم کا مطلب سمجھ رہے ہو نا، اس سے چھوٹا سونے کا ٹکڑا نہیں ہوتا، سونے کا ٹکڑا اصل میں ایٹم، اور اگر اسے توڑ دیا جائے تو سونے کی خصوصیت اس کے اندر باقی نہ رہے، یہ ایسا ٹکڑا ہے۔ تو بیٹا ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جوائن کرو واپس، تو کیا یہ واپس اینٹ بنے گی؟ نہیں بنے گی، بن جائے گی نا۔ اب تم یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہو اس دیوار میں کتنی اینٹیں لگی ہیں، بتا سکتے ہو نہیں بتا سکتے ہو نا؟ گن کے بتا دو گے، کیلکولیٹ کر کے بتا دو گے، سمجھ آیا نہیں ہے؟ اسی طرح میرے بچے اس سونے کی اینٹ کو بنانے میں کتنے ایٹمز، ہاؤ مینی ایٹمز، کیا کتنے؟ ہاؤ مینی کا مطلب کیا؟ آپ سوال پیدا ہوتا ہے نا، حسن بھی پوچھے گا اچھا عثمان بھائی یہ اینٹ جو ہے اس کے مطلب یہ تو ایٹموں کا ملنے سے بنی ہے نا، تو اس میں کتنے ایٹمز ہوں گے؟ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ میں بھی تو یہی پوچھ رہا ہوں کہ ہاؤ مینی ایٹمز آر پریزنٹ۔ بیٹا جی اب سائنس ترقی کر رہی ہے۔ ہاؤ مینی ایٹمز آر پریزنٹ ان اے باڈی، یہ باڈی ہے نہیں؟ باڈی ہے نا، اس میں کتنے ایٹمز ہیں؟ اس چیز کا جواب کون دیتا؟ کتنے ایٹمز ہیں؟ اس چیز کا جواب آپ کو کون دیتا ہے؟ اجے دی گل سمجھ نہیں آئی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تعداد۔ کیا؟ کس کی؟ ہاؤ مینی جب پوچھے تو تعداد پوچھ رہے ہیں، کس کی تعداد پوچھ رہے ہیں؟ آف ایٹمز ان اے باڈی، ایک باڈی میں موجود ایٹمز کی تعداد کتنی ہے؟ 10 ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، میتھس کا مطلب ہوتا ہے ویسے عوام، میتھس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ بات سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ کچھ دماغ تک پہنچی نہیں پہنچی؟ تو بیٹا یہ جو ماس ہونے کا مطلب ہے نا، یہ ماس، بات غور سے سنو، یہ جو میں میتھس کہہ رہا ہوں نا، جہاں ماس کا لفظ استعمال ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس باڈی میں موجود ایٹمز کی بات کی جا رہی ہے کہ باڈی میں کتنے ایٹمز ہیں۔ اگر باڈی میں ایٹمز ہی نہیں ہوں گے ہم اسے میٹر نہیں سمجھیں گے۔ وہ چیز جس میں ایٹمز نہ لگے ہوئے ہوں کیا ہم اس کو میٹر سمجھیں گے؟ میتھس کہتا ہے نہیں، میتھس ہونا چاہیے، میتھس ہوگا تو ایٹمز ہوں گے، میتھس زیرو تو ایٹمز، تو وہ باڈی میٹر نہیں ہوگی، میٹر۔
تو میس کا مطلب بیٹے ایک تو میس کمیونیکیشن میڈیا کہتے ہیں عوام. کیا کہتے ہیں؟ عوام. مجھے یہ بتاؤ اس کمرے میں عادل کتنی عوام بیٹھی ہوئی ہے؟ ہاں اس کمرے میں کتنی عوام ہے؟ اس کمرے میں 5, اس میں 3 اور میں ملا کے کتنے ہو گئے؟ 9 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. عوام کتنی ہے؟ 9. تعداد بتا رہے ہو نا بندوں کی تعداد. تو بیٹا جی میتھ جو آپ فزکس میں استعمال کرتے ہیں, کیمسٹری میں استعمال کرتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عوام. کس کی عوام؟ میری باڈی میں کیا لگے ہوئے ہیں؟ میرا جسم کس کے ملنے سے بنا ہے؟ ایٹمز. آپ کا جسم کس کے ملنے سے بنا ہے؟ ایٹمز. دیواریں کس کے ملنے سے بنی ہے؟ بھائی ایٹمز. یہ اسکرین کس کے ملنے سے بنی ہے؟ ایٹمز. کرسی ایٹم, پردے ایٹم, ناخن ایٹم. کائنات کی ہر چیز یا تو ایٹم سے بنی ہوگی یا نہیں ہوگی. ہوا ایٹمز ہے, آکسیجن نہیں ہے اس میں, نائٹروجن نہیں ہے اس میں. اور بولو بولتا ہی نہیں. اور بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ کلیئر ہو رہا ہے؟ تو بیٹا جی اصل میں میتھ, میں پھر بتا دیتا ہوں, دنیا کی کوئی بھی چیز ہے نا, میٹر سمجھ آ گیا؟ میٹر سمجھ آ گیا؟ میٹر میں کوئی بھی چیز جو ماس رکھتی ہو, مطلب اس میں ایٹم موجود ہو. دوسری چیز وہ جگہ گھیرے, کیا کرے؟ جگہ گھیرے, تو وہ میٹر. اب پہلے میں میتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں, میں سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ ایٹم کا کانسیپٹ سمجھ آیا کہ سونے کی ایک اینٹ اصل میں ایٹم کے ملنے سے بنی تھی. سن رہے ہو نہیں سن رہے؟ آپ کے پاس سونے کی بہت بڑی اینٹ ہے. آپ نے تو کبھی نہیں سوچا ہوگا یار یہ سونے کی اینٹ اصل میں بہت چھوٹی چھوٹی اینٹوں کے ملنے سے بنی ہے, اور وہ چھوٹی چھوٹی اینٹیں کیا کہلائیں گی؟ سونے کے ایٹمز. وہ تو بہت بڑی چیز ہے. تو بیٹا اگر تم پیچھے جاؤ تو اصل میں آپ کو کیا ملیں گے؟ وہ چھوٹے چھوٹے ذرات ملیں گے, وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ملیں گے, وہ چھوٹی چھوٹی اینٹیں ملیں گی جنہوں نے آپس میں مل کے اس بڑی اینٹ کو بنایا. وہ چھوٹی چھوٹی اینٹیں کیا کہلائیں گی؟ سونے کے ایٹمز کہلائیں گے. میری بات سمجھ آ رہی ہے یار؟ اب سونے کی اینٹ میں سارے ایٹمز کس کے ہوں گے؟ چاندی کا ہوگا کوئی؟ اگر ایک چاندی کا ایٹم اس کے اندر آ جائے تو کیا آپ اسے سونا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں, یہ ناخالص سونا ہے, امپیور گولڈ ہے, پیور نہیں ہے. سن رہے ہو؟ بولو نا, سن رہے ہو؟ آواز نہیں آتی آپ. اب میری بات غور سے سنیں. اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو کس سے بنایا؟ پھر میٹر سے. کس سے بنایا؟ اور دوسری چیز ہے انرجی. دوسری چیز کیا؟ انرجی. یا میٹر ہوگا یا انرجی ہوگا. سن رہے ہو؟ بولنا کرو نا یار. اب بات غور سے سنیں, میری بات غور سے سنیں, میری بات بیٹا غور سے سنیں. یہ جو میٹر ہے نا, میٹر, اس کو جب ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں, میری بات سن رہے نہیں سن رہے؟ اینی ٹائپ آف میٹر کو ہم کہتے ہیں سبسٹانس بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پھر اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے امپیور میٹر. کیا ہوتا ہے؟ امپیور میٹر کون سا ہوگا؟ ہاں جی, جس میں سارے ایٹمز ایک جیسے, سارے ٹکڑے ایک جیسے نہیں ہوں گے. اور پیور میٹر بھی ہوگا جس میں سارے ٹکڑے کیسے ہوں گے؟ ایک جیسے ہوں گے. بات مان رہے ہو نہیں مان رہے؟ سن رہے ہو نہیں؟ بیٹا یہ جو پیور میٹر ہے نا, بیسک میٹر, ہم ان کو کہتے ہیں ایلیمنٹس. اللہ رب العزت نے کائنات میں جو پیور میٹر ہے وہ 118 قسم کا رکھا ہوا. آپ کا لوہا ایلیمنٹ, ٹھیک ہے, اس کے ایلیمنٹس اور ساتھ کمپاؤنڈز بھی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ یہ پیور میٹر ہے. لیکن فی الحال میں ایلیمنٹس کی بات کروں گا. اللہ نے کتنی قسم کا؟ 118 قسم کا میٹیریل یوز کیا ہے. 118 قسم کا مسالہ یوز کیا پوری کائنات کو بنانے کے لیے. سادہ الفاظ میں کہوں تو اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو بنانے کے لیے کتنی اینٹیں یوز کی ہیں؟ کتنی قسم کی اینٹیں یوز کی ہیں؟ ہے نا. کوئی لوہے کی اینٹ ہے تو کوئی سونے کی اینٹ ہے. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ تو ایلیمنٹ کیا بیٹا؟ میری بات غور سے سن لینا. میری بات, ہم نے میٹر کو دیکھو, اب آپ کو زمین میں سونا بھی ملتا نہیں ملتا, لوہا بھی ملتا نہیں ملتا, آئرن ملتا نہیں ملتا, اور ملتا ہے ایلومینیم ملتا نہیں ملتا ہے. تو بیٹا یہ زمین میں سارے اکٹھے ہی پائے جاتے ہیں نا. جب ہم ان کو پیوریفائی کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, تو جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایلیمنٹس ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ وہ پیور میٹر ہے, بیسک بنیادی چیز ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟
تو ایلیمنٹ، میری بات یاد رکھنا، میری بات غور سے سن لو، مادے کی وہ شکل جس میں سارے کے سارے ایٹمز کیسے ہوں؟ ایک جیسے ہوں، ایک جیسے. سمجھ آ گیا؟ ایلیمنٹ مادے کی وہ شکل ہے that form of matter in which all atoms are same. ٹھیک ہے؟ all atoms are same for you. ابھی تک آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے؟ میری بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ ایلیمنٹ سمجھ آ گیا؟ ایلیمنٹ سمجھ آ گیا نہیں آ گیا؟ اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ اگر میں لوہے کے اندر ایک سونے کا ایٹم ڈال دوں تو وہ کیا پیور میٹر رہے گا، امپیور میٹر بن جائے گا؟ امپیور ہو جائے گا نا، پیور لوہا تو نہیں رہے گا. بولو نا یار، نہیں رہے گا نا؟ ہاں جی، شاباش. تو بیٹا جی میری اب ایک بات غور سے کان کھول کر سن لو. میس کا مطلب یہ ہے، جب بھی میں کہوں گا نا اس باڈی کا میس کیا ہے، تو اس کا مطلب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس باڈی میں کتنے ایٹمز موجود ہیں. سمجھ آ گیا؟ تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، غور سے سن لو. ڈیفینیشن آف میس کیا ہے؟ میس یاد رہے گا؟ ہر چیز کس کے ملنے سے بنی ہے؟ ایٹمز کے ملنے سے. تو آپ نے کہنا ہے دا ٹوٹل. دا کس کا ٹوٹل؟ نمبر. کل تعداد کس کی؟ آف ایٹمز. اینڈ مالیکیولز بھی کہہ سکتے ہو فی الحال کے لیے. چلو مالیکیولز بھی کہہ دو. میں مالیکیولز بھی آپ کو سمجھاتا ہوں کیا ہوتے ہیں. دا ٹوٹل نمبر آف ایٹمز. آپ فی الحال اگر ایٹم کہنا چاہتے ہیں آپ ایٹم کہہ دیں. پریزنٹ ان اے باڈی. پریزنٹ in a body is called its mass. یہ اس کا mass ہوگا. ٹوٹل کا مطلب ہوتا ہے کل. ٹھیک ہے؟ نمبر کا مطلب ہوتا ہے تعداد. آپ کا مطلب ہوتا ہے کی. ایٹمز کا مطلب ایٹموں کی. مالیکیولز کا مطلب مالیکیولز کی. سمجھ آ گیا نہیں آ گیا؟ پریزنٹ جو موجود ہو، کیا ہو؟ موجود ہو، پائی جائے. ان کا مطلب میں، اے کا مطلب ایک، باڈی کا مطلب جسم، اس کا مطلب ہے، کال کا مطلب کہلاتی، اس کا مطلب اس کا، میس کا مطلب کمیت. یہ اس کی کمیت ہوگی، یہ اس کا میس ہوگا. آپ نے اردو میں بھی میس ہی لکھنا ہے. اور بیٹے بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب کوئی بندہ آپ سے یہ پوچھے دیوار میں اینٹوں کا میس کیا ہے، تو اس کا مطلب کیا بتانا؟ آپ نے گن کر بتانا کتنی اینٹیں، ایلیمنٹ کتنی اینٹیں موجود ہیں، کتنی. اور جب فزکس میں یا کیمسٹری میں آپ سے کوئی پوچھے کہ اس باڈی کا میس کیا ہے، تو آپ نے کیا بتانا؟ اس باڈی میں کتنے ایٹمز موجود ہیں. اس باڈی میں کتنے ایٹمز موجود یاد رہے گا؟ میس. جب میں پوچھوں، جب میں آپ سے کوئی بندہ کہے یہ باڈی میس رکھتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کہتا ہوں، میں دو باتیں کہتا ہوں. میں دو باتیں آپ سے کہتا ہوں، غور سے سننا. دو باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں میں. سن رہے ہو یا نہیں سن رہے؟ سننا ہے مجھے؟ سن نہیں رہے، بات ہی نہیں کر رہے. اچھا، اب میں دو کوشچنز آپ سے کہہ رہا ہوں، جس کو سمجھ آ جائے وہ ہاتھ کھڑا کرے. یہ دو ریمارکس دے رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے؟ دو ریمارکس، جس کو مطلب سمجھ آ جائے بتائیں. دو سٹیٹمنٹس ہیں، اس کا میننگ آپ نے مجھے بتانا ہے. اے باڈی ہیو میس. پہلا. ٹھیک ہے؟ اس کا آپ نے آنسر دینا، اس کا کیا مطلب ہے، ایکسپلین کریں اس کو. ٹھیک ہے جی؟ دوسرا ہے جی، اے باڈی ہیو نو میس. اس کو بھی ایکسپلین کرنا ہے. بیٹا نہیں، آپ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں لیکن پوچھوں گا میں. ایک باڈی کا میس ہے اور ایک باڈی کا میس نہیں ہے. ان دونوں باتوں کا کیا مطلب ہے؟ حسن بات سمجھ آ رہی؟ لکھا ہوا سارا دیکھو، پیچھے والا بھی اسٹور ہے نا. ابھی تک پریشان کیوں ہوں؟ تمہیں تو میرے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے. لکھا ہوا سارا ہے، کچھ نہیں مٹا آپ کا. پہلے دن کی میری آواز تک ریکارڈیڈ. اللہ والوں کیوں پریشان ہوتے ہو کہ پتہ نہیں بات میں سمجھ. ابھی بولو نا میرے ساتھ، مجھے بتاؤ تو صحیح، ڈسکشن کرو میرے ساتھ. جی حسن، کیا مطلب ہے اسٹیٹمنٹ کا؟ اے باڈی ہیو میس. باڈی ہیو ماس کا مطلب ہے اس کا
ایک بندہ کہتا ہے اس باڈی کا میس، اس باڈی میں میس موجود ہے، یہ باڈی میس رکھتی ہے، تو کیا مطلب ہے حسن اس کا؟ میں نے اس کا جواب آپ کو یہاں لکھ دیا ہوا ہے، یہاں پہ جب باڈی کا میس نہیں ہے اس کا مطلب باڈی میں آگے خود ہی سوچ لینا، ٹھیک ہے؟ یہاں جواب موجود ہے، ابھی بھی سوچو. میں کہتا ہوں باڈی ہے ماس، اس کا کیا مطلب ہے؟ چلو میں میتھمیٹیکلی لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایم کا مطلب ہوتا ہے میس، ٹھیک ہے؟ یہ میتھمیٹکس ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں کیا دیتا ہوں، اچھا ہاں ٹھیک ہے، اور یہاں کیا آ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ دو سٹیٹمنٹس، اس کا میتھمیٹکس میں نے یہ لکھ دیا، ٹھیک ہے؟ اس کا میتھمیٹکس میں نے یہ لکھ دیا. اب اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے پتر؟ اگر تم نے یہ بتا دیا نا، پھر تم جہاں مارکیٹ میں جاؤ، کسی دوست سے ملنے جاؤ، اس سے صرف یہ دو سٹیٹمنٹس پوچھنا، میٹر کی ڈیفینیشن پوچھنا اور یہ پوچھنا ہاں بھائی میتھس کیا ہے. تو نے کہا اینی تھنگ وچ ہیو ماس اینڈ آکوپائز اسپیس از کالڈ میٹر. پھر پتہ کرنا ہو کہ ڈیفینیشن کتنی سمجھ ہے. میرے بچے نے یہ سوال اٹھانے ہیں، مجھے یہ بتا میٹر کا میس کیا ہوتا ہے؟ ایٹم کی ڈیفینیشن تھی، اس میں تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی اصل میں ایٹم ہے کیا. سونے کی اینٹ تھی، توڑ اخیر پہ ایک ایسا ٹکڑا ملا جس کو اگر توڑ دیں تو سونا نہ بنے. وہ چھوٹا ترین ٹکڑا جس سے مل کر سونے کا بڑا ٹکڑا بنا ہوا ہے، وہ چھوٹا ترین ٹکڑا کیا کہلائے گا؟ سونے کا ایٹم کہلائے گا. اینٹ ہے نا، ہمارے مکانوں کی تو اینٹ ہوتی ہے، لیکن میٹر کا ایٹم ہوتا ہے، اینٹ نہیں کہتے ہوئے. میٹر کے لیے اس کو ہم ایٹم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ٹھیک ہے میرے خیال میں پھر نہیں آیا. تھوڑا سا اور بتا دوں، ایٹم کا ورڈ گریک لینگویج سے نکلا ہے. کس سے؟ تھوڑا سا ہسٹری بتا دوں. ایٹم is derived from Greek word. یونانیوں کی زبان ہے ورڈ، ٹھیک ہے؟ ایٹوموس. اس میں جو اے نا، اس کا مطلب ناچ، ٹھیک ہے؟ اور ٹوموس یا ٹوم کا مطلب ہوتا ہے کٹ ایبل، وہ چیز جس کو مزید کاٹا نہ سکے، کاٹا نہ جا سکے. ناٹ کٹیبل، اس کو ڈیویزیبل بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو مزید توڑا نہ جا سکے. یہ ہے ڈیفینیشن. اگر توڑ دیا تو اس ایلیمنٹ کی خصوصیات اس کے اندر نہیں رہیں گی. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ چھوٹا ترین ٹکڑا ہے بھائی، ٹوٹ گیا تو پھر اس کے پیچھے چھوٹا نہیں ملے گا. ایٹم کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ترین ہوتا ہے نا. اگر اس سے بھی چھوٹا کرو گے، ہم نے پہلے کہا یہ چھوٹا ترین ہے، تو اس سے چھوٹا تو ہو ہی نہیں سکتا، کہا تھا نا. اس سے آگے تو 9 ہے، اس سے چھوٹا تو سونے کا ٹکڑا ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ نے توڑ بھی دیا تو سونا نہیں ملے گا. یہ مطلب ہے. چھوٹا ترین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے توڑ کر تم نے اس سے بھی چھوٹا بنایا تو وہ سونا نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے چھوٹا سونے کا ٹکڑا ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے پہلے کہا اسمالسٹ پارٹیکل، اس کا مطلب یہ ہے. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ آ رہی ہے نا آہستہ آہستہ. باتیں کریں گے تو سمجھ آئے گی نا، ایسے تو نہیں آئے گی. بس سمجھے ہو؟ تو کل انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں گے ان دو اسٹیٹمنٹس پہ کہ ان کا کیا مطلب ہے. واٹ از مینٹ بائی دیز ٹو اسٹیٹمنٹس، اینڈ دین وی ول ٹاک اباؤٹ دا ادر ٹاپکس. اینڈ عام چیزیں ہیں نا، مشکل تو نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہیں نا تھوڑی تھوڑی. تو کل میرے بچے نے یہ جو آپ کو سلائڈ پہ میں نے لکھ کے دی ہے نا، اسمالسٹ پارٹیکل والا، یہ پھر یہ ایٹم از ڈیرائیوڈ فرام دا گریک ورڈ ایٹوموس، اے مین ناٹ اینڈ ٹوموس مین کٹیبل. اینڈ دین میں نے آج آپ کو میٹر کی ڈیفینیشن لکھ کے دی. پھر میس کے بارے میں بتایا، میس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور دو اسٹیٹمنٹس آپ کو دے دی ہیں. بھائی آپ نے میس کی ڈیفینیشن دینی ہے، میٹر کی ڈیفینیشن دینی ہے، اور کل یہ دو اسٹیٹمنٹس کا مجھے آپ نے میننگ سمجھانا ہے کہ ان کا میننگ کیا ہے. اینڈ دین میں پھر آپ کو بتاؤں گا. تھوڑا سا سوچئے، دوستوں سے پوچھیے، استادوں سے پوچھیے، آگے پیچھے امی ابو سے گھر جا کے کہیں کچھ تھوڑا بہت پوچھیے لازمی. ملتے ہیں کل تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.